السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اس کائنات کے اندر سب سے اشرف مخلوق انسان کو اپنا بہت ہی قرب نصیب فرمانے کے لیے مختلف اوقات میں ایسے ایسے حکم عطا فرمائے ہیں کہ اگر انسان ان احکام کی پابندی کرے تو اللہ جل جلالہ کے بہت ہی قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان حکموں میں ایک حکم جو اس وقت ہماری طرف متوجہ ہے، آج ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے جس کی آج 20 تاریخ ہے۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ بہت ہی اپنے اندر محاسن، فضائل اور خوبیاں رکھتا ہے۔ اس کی خصوصیات میں 3 بڑی خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اشہر حرم میں ہے۔ اشہر کا معنی مہینہ ہوتا ہے، شہر کی جمع اشہر، حرم حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، اور یہ 4 مہینے ہیں عزت والے جن میں اللہ جل جلالہ نے خود قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے زمین و آسمان کی پیدائش اللہ نے فرمائی ہے اس وقت سے سال کے اندر 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 اشہر حرم ہیں، جس میں ایک یہ ذی قعدہ بھی ہے۔ ذوالقعدہ، ذی قعدہ، ذو ذا ذی، اس کا معنی ہوتا ہے والا، جیسے ہم کہتے ہیں مال والا، ذو مال، اور ذوالقعدہ بیٹھنے والا، قعدہ قاف نقطوں والا عین، اس کا معنی ہوتا ہے قائد سے بیٹھنے والا۔ اور اگر قاف بڑا ہو اور عین کی بجائے حمزہ ہو قعدہ، اس کا معنی ہوتا ہے رہنما، رہبر۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ذوالقعدہ کیوں کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر چونکہ اللہ جل جلالہ نے رمضان المبارک کے متصل بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 3 مہینے ایسے ہیں مسلسل جو حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ ایک خصوصیت اشہر حرم، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ اشہر حج میں سے بھی ہے، حج کے مہینوں میں سے بھی ہے، کیونکہ جتنے بھی قافلے چلا کرتے تھے حج کے لیے رمضان المبارک کے بعد شروع ہو جاتے تھے، لمبے سفر ہوتے تھے۔ آج کے سفر کو ذرا پس پش ڈال دیں، ہوائی سفر ہیں، بہت ہی سہولت والے سفر ہیں۔ اور ایک زمانہ تھا، میں نے خود اپنے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو نہیں حج کرتے ہوئے، مجھے والد صاحب نے بتایا کہ 1954 میں دادا جی گئے تھے، 6 مہینے کے بعد واپس آئے تھے۔ اور اس سے پہلے تھوڑا سا 54 سے بھی پہلے اگر چلا جائے تو کتنا وقت لگتا ہوگا، پہلے پیدل، اور پیدل پہنچ کر کراچی پہنچنا، پھر وہاں سے بحری جہاز کا یا بحری کشتی کا انتظار کرنا، اور وہ وقت پہ چلتی تھی اور آرام آرام سے، اور پھر جدے سے پھر پیدل، سفر ہی پیدل ہوتے تھے، اور اسی طرح واپس بھی۔ تو اس لیے یہ مہینہ ذوالقعدہ کا بیٹھنے والا مہینہ
اس لیے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جب قافلے چلتے تھے تو مشرکین مکہ بلکہ مشرکین عالم دنیا کے جتنے بھی مشرک تھے، جتنے بھی کافر تھے، وہ اس مہینے میں ذوالقعدہ بیٹھ جایا کرتے تھے، کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ حج کے قافلے جا رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کرنا۔ اگر ان کے سامنے ان کے باپ کا قاتل، بھائی کا قاتل، بہت ہی قریبی عزیز کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا، اس کو کچھ نہیں کرتے تھے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور یہ بیٹھنے کا مہینہ ہے، حج کے سفر کے لیے لوگ جا رہے ہیں، اس لیے کسی کو کچھ نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے اس مہینے کی حرمت دو اعتبار سے، ایک تو یہ ذوالقعدہ جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں ہے، اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے، جس میں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ 3 مہینے تو مسلسل اور پیدر پہ ہے، اور ایک رجب المرجب ہے۔ تو اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 3 مہینے تو سمجھ میں آئے کہ حج کے لیے رجب کیوں؟ اکثر لوگ حج کے علاوہ جب عمرے کے لیے جایا کرتے تھے تو عمرے کے سفر میں وہ عموماً رجب کے مہینے میں سفر کرتے تھے۔ اس مہینے بھی لوگ ڈاکو، قزاق اور لٹیرے رجب کے مہینے میں اور ان 4 مہینوں میں کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے گھر کے مہمان، دنیا کے جتنے بھی کافر وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اس لیے وہ کسی سے کوئی تعرض نہیں کرتے تھے، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، کسی پر حملہ نہیں کرتے تھے، آرام سے سامنے بھی آ جاتا تو بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ اور اگر اس کو قاعدہ، قاف چھوٹا کر لے تو اس کا معنی ہوتا ہے مکار۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کید کن عظیم، یہ ان کا بہت بڑا مکر تھا، بہت بڑا ان کا چلاکی تھی، چال بازی تھی۔ تو یہ الفاظ میں نا معمولی سا فرق پڑ جائے تو معنی کے اندر زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ حرمت کے اعتبار سے 2 وجہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک تو اشہر حرم میں سے ہے اور دوسرا اشہر حج میں سے ہے، اس لیے اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، یہ ذوالقعدہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور تاریخی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ نے تورات عطا فرمانا تھی تو ارشاد فرمایا کہ 30 دن کے لیے آ جاؤ، روزے رکھو 30 دن، اور انہوں نے 30 دن اسی ذوالقعدہ کے روزے رکھے تھے، اور جب 30 پورے ہو گئے پھر اللہ نے فرمایا اس کو 40 پورے کرو۔ پھر اللہ جل جلالہ نے جب 40 پورے کرائے تو اگلے 10 دن جو تھے وہ ذوالحج کے مہینے کے جو انشاءاللہ آ رہے ہیں، اور غالباً انشاءاللہ اغلب گمان یہ ہے کہ اگلا پیر، ایک تو یہ پیر آ رہا ہے پرسوں ترسوں، اس سے اگلے پیر میں وہ شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے فضائل محاسن کیا ہیں کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 9 ذوالحج کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 9 ذوالحج کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور باقی ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو اس لیے ان روزوں کا بھی اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے ضرور اہتمام کرے۔ تو ہمارے اکابر بہت اہتمام کرتے رہے ہیں ان روزوں کا الحمدللہ، اور بہت ہی اہمیت کے ساتھ ان روزوں کو رکھا کرتے تھے۔ اور پھر ایک خصوصیت اس کی یہ ہے ذوالقعدہ کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں 4 عمرے فرمائے۔ کتنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں 4 عمرے فرمائے ہیں، اور ہر عمرے کی ادائیگی ذوالقعدہ میں کی۔ اور اس پر رمضان المبارک کا عمرہ، ذوالقعدہ کا عمرہ، دونوں میں سے کون سا افضل ہے؟ کیونکہ رمضان المبارک کے عمرے کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے
فرمایا جس آدمی نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے قافلے میں میرے ساتھ حج کیا۔ یہ پکی حدیث ہے۔ اس حدیث پر کسی بھی محدث کا، کسی بھی جارح کا کوئی انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے کبار محدثین، کبار علماء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے دونوں عمروں کے بارے میں کہ میں حج عمرہ رمضان شریف کا کروں یا ذوالقعدہ کا کروں، دلائل کے اعتبار سے دونوں ہم وزن ہیں، دونوں یکساں ہیں، تو اس کے لیے میں استخارہ کرتا ہوں۔ جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ملے گا اس کو میں پھر افضل کہہ دوں گا، لیکن ان کے استخارے کا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو بہرحال عمرہ رمضان شریف کا اور ذوالقعدہ کا دونوں کی فضیلتیں بڑی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے پوری حیات طیبہ میں فرمائے ہیں، اور چاروں کے چارے عمرے ذوالقعدہ کے اندر ہی فرمائے ہیں۔ یہ تو تاریخی اعتبار سے بھی، اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم اس کو دیکھیں ذوالقعدہ کے بارے میں اور اشہر حج کے بارے میں کہ اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری بھی ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے کیا کچھ رکھا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح فرمایا، کب فتح فرمایا تھا؟ 17 رمضان المبارک تھا۔ کتنا؟ 17 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ فتح فرمایا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے حوازن، طائف، ان کے محاصرے میں نکل گئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ حملہ نہیں فرمایا، کیونکہ رمضان شریف کے متصل بعد حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ نہیں فرمایا، محاصرہ کیا، محاصرہ اٹھا کے واپس آ گئے، اور اس محاصرے کے واپس جانے کے نتائج وہ ہمارے سامنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے مسلمان ہوئے، اور حوازن کے لوگ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے مسلمان ہوئے، اور اتنے پکے مسلمان ہوئے طائف والے کہ ان طائف والوں کے مسلمان ہونے کے نتیجے میں بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ہیں، کیونکہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کہاں سے آئے تھے؟ طائف کے رہنے والے تھے، اور وہاں سے وہ آئے اور کراچی سے لے کر ملتان تک یہ فتح فرمایا، اور جب واپس جانے لگے تو یہاں کے ان علاقوں کے جو غیر مسلم تھے وہ رونے لگے کہ آپ واپس جا رہے ہیں، یہاں کے لوگ جو نواب ہیں، جو وڈیرے ہیں، وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں اور آپ واپس جائیں گے۔ لیکن اللہ جل جلالہ کی قدرت، ان کا واپس جانا اور پھر یہ پورے بر صغیر کا اندر اسلام کا آنا، یہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کی ہی فتح کا نتیجہ ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم اسلامی طور پر دیکھیں تو جب صلح حدیبیہ ہوا اس وقت کون سا مہینہ تھا؟ صلح حدیبیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ روزانہ اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے ارشاد فرمایا کرتے تھے، بھی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو، جو کوئی بھی اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ ایک دن اسی طرح پوچھا، کسی نے کوئی کچھ نہیں کہا، فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ صحابہ سے کہ نبی کا خواب وہ سچا خواب ہے، اور کتنا عرصہ 6 سال ہو گئے تھے مکہ مکرمہ کو چھوڑے ہوئے، مکہ مکرمہ بیت اللہ سے نکلے ہوئے، اور 6 سال کے عرصے میں وطن کی یاد تو آتی ہے نہیں آتی؟ حاجی صاحب انڈیا یاد آتا نہیں ہوگا نا؟ جن بزرگوں نے انڈیا دیکھا، انڈیا سے آئے ہیں، ان سے ذرا پوچھ کے دیکھو، ہم تو ادھر کی پیدائش ادھر سے، جو انڈیا سے آئے ہیں وہ ان کو ذرا پوچھ کے دیکھو
میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ انڈیا کی کوئی بات ہوتی شروع ہو جاتے تھے، ہم جناب یہ کرتے تھے، ہم ستلج کے ساتھ ایسے جا کے نہایا کرتے تھے اور ستلج میں مچھلیاں ایسے پکڑا کرتے تھے۔ مامو جان وہ بھی بتایا کرتے کہ ایک دفعہ ہم نے مچھلیاں پکڑی، وہ پانی تھا، تالاب تھا چھوٹا سا، اس میں پانی کو اندر اس کو گدلا کیا تو مچھلیاں تر کے اوپر آ گئی، ہم نے ساری پکڑی، اس میں سے جو کچھ ہوا پکڑ گھر آ کے ہم نے یوں پھینکا کہ لو جی پکاؤ، تو اس میں سے ایک سانپ بھی ایسے ایسے کرتے آ گیا۔ تو یہ ہر موسم کی اپنا وطن تو یاد آتا ہے، تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اپنا وطن بڑا یاد آتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ساتھ آپ سارے ہیں، ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اپنے صحابہ سے کو حکم فرمایا تیاری کرو جانا ہے مکہ، عمرہ کرنا ہے۔ اور جب عمرے کے لیے نکلے ہیں، حدیبیہ کے مقام تک پہنچے ہیں، تو اس وقت ذوالقعدہ تھا، یہی مہینہ تھا، ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ اور جب وہاں پر سفارت ہوئی، لمبا قصہ ہے، میں کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، جب سفارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری شرائط طے ہوئیں تو واپس ہونے لگے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں، ان فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضرت ہمارے ہاتھ بھی کچھ بھی نہیں لگا، اللہ کا قرآن کہتے ہیں فتح مبین عطا فرمائی، کون سی فتح ہوئی ہے یہ، ہمیں سبھی نہیں آتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر جو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس میں ایک نہیں بہت بڑی فتح ہے، وہ ان قریب آپ پر واضح ہو جائے گی۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ اس کے بعد اتنی لمبی چوڑی فتح مبین کہ عہد رسالت میں، عہد خلفائے راشدین میں، عہد بنو امیہ میں، عہد بنو عباس میں، جب تک یہ امت صحیح نہج اسلام پر چلتی رہی، اللہ جل جلالہ اس کو فتح مبین عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اسپین، گرناطہ، اشبیلیا، یہ سارے علاقے اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ اور اگر اس جانب جائیں تو یہ آج کل ازبکستان، قازقستان اور یہ رشیا کی جتنی ریاستیں، یہ ساری مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور جب تک امت اسلام پر چلتی رہی، اللہ جل جلالہ فتح مبین کے واضح طور پر ان کو نشانات عطا فرماتے رہے کہ یہ فتح مبین ہے، اور وہ ذوالقعدہ تھا۔ اور دوسری چیز، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ نے 27 دن تک محاصرہ کیے رکھا۔ مسلمان مدینہ کی طرف تھے خندق کے، اور کافر خندق کے باہر تھے۔ اللہ جل جلالہ نے پھر ہوا چلائی، ٹھنڈی یخ ہوا، کسی کے لیے وہ ٹھنڈی یخ تھی، یخ بستہ جسم بالکل سن اور جبتے تھے، اور کسی کے لیے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معائنہ فرما رہے تھے، میں لیٹا ہوا چمٹا ہوا زمین کے ساتھ، ایک چادر اور ٹانگیں سینے کے ساتھ لگائے ہوئے، اور اتنا میرا برا حال تھا سردی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے مجھے ہلایا، کون؟ میں نے کہا حذیفہ۔ فرمایا کون؟ کھڑا ہو۔ میں کھڑا ہو گیا، مجھے فرمایا چل خبر لے کے آ مشرکین، شرارت کوئی نہیں کرنا۔ اور جب یہ فرمایا تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں چلا تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں لو کے اندر چل رہا ہوں، میرا جسم گرم ہو گیا، اور باقی کے لیے ٹھنڈا یخبستہ، اللہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ اور اس پر جب حضرت حذیفہ نے آ کے عرض کیا کہ وہ مشرکین بھاگ رہے ہیں اور خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں، تنابیں ختم اور خیمے
ان پر گر پڑے اور آندھی کی وجہ سے، یہ یک پستہ ہوا کی وجہ سے ریت ان کے ہنڈیوں میں پڑ گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، چلو واپس چلو واپس، وہ واپس جا رہے ہیں. لمبا میں نے تفصیل سے بھی سنایا آپ کو. تو واپس چلے گئے. جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ مجمعین خندق سے واپس اپنے گھروں میں آئے تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے. آ کے عرض کیا حضرت آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ فرشتوں نے تو نہیں اتارے، فرشتے تو سارے ہتھیاروں سمیت ہیں، ابھی نکلنا ہے، ابھی جانا ہے. جنہوں نے آپ کے ساتھ بدماشی کی، غداری کی ہے، بنو قریظہ، ابھی جا کے اس کا محاصرہ کرنا ہے. اور وہ محاصرہ ذوالقعدہ میں کیا، اور وہ محاصرہ یہی مہینہ ذوالقعدہ تھا، اسی کے اندر محاصرہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک حکم جاری فرمایا، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی شخص یہاں نماز عصر نہ پڑھے راستے میں. بنو قریظہ جا کے پڑھ، جا کے محاصرہ کیا. اور پھر وہ صلح پہ اترے، بندے نہیں بنے. پھر کیونکہ حیی بن اخطب بنو نذیر کا جو سردار تھا، اس کے کہنے پر انہوں نے غداری کی تھی، اور یہ مالک ان کا جو سردار تھا وہ دونوں اب بھی. تو جب یہ سارے پکڑے گئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا، اور حضرت سعد کے تیر لگا تھا خندق میں، اور تیر ایسا لگا تھا کہ اس سے ہر وقت خون بہتا رہتا تھا. اور ان کا خیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر رکھوا دیا تھا کہ یہ مسجد نبوی میں رہے تاکہ عیادت کرنا بھی آسان رہے اور ملنا جلنا بھی آسان رہے. اور پھر جب بنو قریظہ نے کہا کہ ہمیں سعد جو فیصلہ فرما دے ہمیں قبول، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو پیغام بھیجا. ان کو گھوڑے پہ بٹھا کے بڑے پروٹوکول کے ساتھ جب بنو قریظہ لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم فرمایا، قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے اٹھ جاؤ. اگر کوئی بڑا آئے تو اس کے احترام میں اٹھنا جائز ہے. اگر اس لیے اٹھتے ہیں کہ اس کو خدا سمجھتے ہیں یا کوئی اور سمجھتے ہیں، وہ حرام ہے. جب آقا نے فرمایا اٹھ جاؤ اپنے سردار کے لیے، اٹھے. اور ان کے پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد یہ آپ کا فیصلہ. حضرت سعد خاموش ہو گئے. عرض کیا حضرت یہ مانیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں، انہوں نے تو بلایا ہے آپ کو، آپ بھی مانیں گے؟ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی پابند ہوں گا، جو آپ فیصلہ فرمائیں گے میں بھی پابند ہوں گا، یہ بھی پابند ہو گئے. فرمایا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے جنگجو ہیں ان کی مشکیں باندھ دی جائیں، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھی، ان کے سر قلم کر دی جائیں، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو قیدی بنا کر فروخت کر دیا جائے تاکہ ان کی ذلت بھی ہو اور پتہ چلے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی ان کا یہ سلوک ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ذوالقعدہ کے مہینے میں، اس لیے یہ ذوالقعدہ بہت عظمتوں والا مہینہ ہے. تو اس میں ہم جتنا ہو سکے ہم سے اس کے بارے میں سوچیں بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلا حرمت والا مہینہ جو شروع ہو رہا ہے وہ حج کا مہینہ ہے. حج کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، حج کا تعلق دو اہم چیزوں کے ساتھ ہے، بہت ہی اہم چیز. پہلی جو ہے اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. دوسری چیز اس کا تعلق سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہے. پہلا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، دوسرا ان کی زوجہ مطہرہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کی ولادت، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کہاں ہے؟ عراق کے شہر اور میں، اور وہاں سے ان کو حکم ملا تھا شام چلے جاؤ. شام کا مطلب جو آج شام ہے یہ نہیں ہے، اس زمانے کا شام جو تھا اس میں آج کا فلسطین، اردن، اسرائیل، لبنان
مصر، شام، یہ سارے علاقے اس کے اندر شامل تھے، اس زمانے کے شام، اور ان کے پیغمبرانہ ذمہ داریاں جو تھیں وہ شام کے اندر رکھی، اور وہاں اللہ جل جلالہ نے ان کو لمبی عمر ہو گئی تھی، 95، بعض نے لکھا ہے، بعض نے اس سے بھی آگے، آخری عمر میں بوڑھے ہونے کی حالت میں اللہ نے سیدہ ہاجرہ کو ایک لخت جگر عطا فرمایا، جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل رکھا، اور پہلی بیوی ان کی سارہ، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر اللہ نے ان سے بھی ایک بیٹا عطا فرما دیا، ان کا نام اسحاق رکھا، اور جب حضرت ہاجرہ کو اللہ نے اسماعیل عطا فرمائے تو اللہ کا حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ آؤ، یہاں سے نکلو۔ اللہ کہاں جائیں؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو علم میں نہیں تھا مکہ کہاں ہے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ بھائی میرے خلیل کو چھوڑ کے آؤ، کہاں؟ جہاں میرا حکم ہے، مکہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب یہاں سے شام سے نکلے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، اور یہ سارا علاقہ، سعودیہ جانا ہے، ہولی کی آواز، میں ہر دفعہ کہنا جانا ہے، اللہ سب کو لے جائے، بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ریت کا ریگستان ہے، جہاں ریت نہیں ہے وہاں پہاڑ ہے، ریت ہی ریت ہے، اور بڑا لمبا چوڑا، اور پورے شام میں، اس وقت کے شام میں بھی یہی حالت تھی، اور جب نکلے ہیں تو راستے میں جہاں کہیں کوئی زمین سے چھوٹا سا چشمہ نکلتا تھا، وہاں تھوڑی سی ہریالی، تھوڑی سی ارد گرد کی زمین وہ سرسبز نظر آتی تھی، اس کو نخلستان اس زمانے میں کہا جاتا تھا۔ جب کوئی ایسی جگہ آتی تو ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے یہاں رہنے کا حکم ہے؟ نہیں، یہاں نہیں، ابھی نہیں۔ پھر اگلا نخلستان، پھر اگلا نخلستان، چلتے رہے، جہاں اس وقت بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے جنہوں نے دیکھا ہے دروازہ بیت اللہ کا، دروازے سے جتنا یہاں سے وہ سامنے پلر ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس آپ نے یہاں رہنا ہے، یہاں ان کو چھوڑنا ہے، اپنی بیوی اور بچے کو، حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل کو یہاں چھوڑنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو وہاں سے شام سے چلے تھے، کھجوریں تھوڑی سی تھی، اور راستے میں کہیں کہیں جہاں نخلستان آئے پانی بھرتے رہے، تھوڑا سا مشکیزے میں پانی، تو وہ دیا اور دے کے کہا السلام علیکم، چل دیے۔ اور جب چلے ہیں، حضرت حاجرہ پیچھے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے، اور بچے کو دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ پدری محبت، بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بچہ جیسا ویسا بھی ہو، نالائق بھی ہو، تب بھی مرج میں یا اللہ کچھ نہ کرے، دعا بدعا دے کے پھر بھی کہتے اللہ کچھ نہ کرے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو بچہ جیسا دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب حضرت حاجرہ نے دیکھا یہ بول ہی رہے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ ہمیں صرف اتنی بات بتا دو، کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ بات سنی تو اس پر حضرت حاجرہ فرمانے لگی جب اللہ کا حکم ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ایسی وادی جس میں زمین سے ایک ذرہ برابر کوئی چیز نہیں اگتی، وہاں چھوڑا۔ اور چھوڑتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعائیں کی۔ ایک دعا یہ کی، کیونکہ شام سے آئے تھے، پوری روئے زمین پر اس وقت بھی، جو اس وقت کا شام جس میں نے گنے ہیں علاقے، اس وقت کے شام میں جتنی سبزیاں، پھل، فروٹ شام میں ہوا کرتے تھے، اس وقت بھی پوری دنیا میں اتنے زیادہ، اتنی کثرت سے کہیں اور نہیں ہوتے، کہیں نہیں اور ہوتے جو اب بھی وہاں ہو رہے۔ تو پہلی دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں ان کو چھوڑ کر وہاں کہ اللہ ان کو پھلوں کا وافر رزق عطا فرمانا۔ قبول ہے ابراہیم کی دعا؟ کتنا رزق ملتا ہے؟ ابھی آپ کو اللہ مکے لے جائے
آپ جا کے ابھی دیکھیں گے وہاں آپ کو کنو بھی ملیں گے، آم بھی پکے ہوئے ملیں گے، خوبانی بھی ملے گی۔ خوبانی ملتی ہے ہمارے یہاں، ملتی ہے آج کل، وہاں ملے گی۔ کیلے بھی وہاں ملیں گے، منہ میں پانی تو آ گیا ہوگا۔ سیب بھی ملیں گے، ہر قسم کا پھل وہاں ملے گا، اور وافر مقدار میں، جتنا چاہو 24 گھنٹوں میں جب چاہو جس قسم کا چاہو ملے گا۔ یہ پہلی دعا کی کہ اللہ ان کو رزق وافر مقدار میں۔ دوسری، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دینا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ بلد امین اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بلد امین ہے، اور آج بھی پورے مکہ مکرمہ کی سرزمین میں دن میں رات میں آپ جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں وہاں رہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ اگر آپ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرتے، آپ کے پاس ویزا بھی نہیں ہے، آپ کے پاس اقامہ بھی نہیں ہے، آپ کو پھر بھی کوئی کچھ نہیں کرتا۔ ان آنکھوں نے ان شخصیتوں کو دیکھا ہے الحمدللہ جن کے پاس نہ اقامہ ہے نہ ویزا ہے، اور ان سے اور وہ خود جو پکڑنے والے ان سے کہتے ہیں کہ میرا خروج، وہ کہتے ہیں آپ کو کوئی پکڑ رہا، آرام سے بیٹھے رہو۔ مکہ میں اس وقت موجود ہے۔ تیسری دعا کی، ایک دعا پھلوں سے رکھ دے، دوسرا امن والا شہر، اور تیسری دعا کی اللہ یجبا الیہ افئدۃ الناس، لوگوں کے دل کھچے چلے آئے۔ اور جس نے حج کیا ہے دوبارہ چاہتا ہے کہ نہیں؟ جس نے نہیں کیا پوچھو کوئی خواہش، اللہ کا گھر دیکھنا ہے، اللہ کا گھر دیکھنا ہے۔ اور وہاں ہے کیا؟ وہاں ہے کیا؟ عقلی طور پر اگر ہم سوچیں، نماز کے لیے عقل کے بہت سارے گھوڑے دوڑائے ہیں لوگوں نے۔ یہ نماز جی اس میں پریڈ ہو جاتی ہے، اور سجدے کی حالت میں پورے جسم کے باڈی کا خون جو ہے وہ آنکھوں اور دماغ کی طرف آ جاتا ہے، اور اس سے بلڈ پریشر یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبان سے معذرت کے ساتھ یہ بعض روزے کے فائدے ہیں جی، ڈائٹنگ ہو جاتی ہے، اور اس سے جی جسم ٹھیک رہتا ہے۔ زکوٰۃ کے جی لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ حج کے کیا فائدے ہیں؟ میدانوں میں جانا ہے۔ کون کون سے میدان ہیں؟ سب سے پہلے مینا میں جانا ہے، وہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے، کچھ نہیں ہے، وہاں رہنا ہے۔ 9 ذی الحج کو ظہر وہاں جا کے پڑھنی ہے، اور ظہر سے لے کے 9 ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج کی فجر تک، 8 ذی الحج کو جانا ہے، 8 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج کی فجر تک وہاں رہنا ہے، اور یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے میدان ہے، اور ریت ہے، اور چھوٹی چھوٹے کینٹ سنگریزے ہیں، اور اس سے آگے چلے جو عرفات کے میدان میں، وہاں کیا ہے؟ چٹیل میدان ہے، موٹی موٹی ریت ہے، اور موٹا موٹا مچھر بھی ہوتا ہے، اور اتنا موٹا مچھر اگر کسی کو کاٹ لے تو اسی وقت بہت کچھ ہو جاتا ہے، حقیقت بات ہے۔ لیکن اللہ کی شان، حج کے ایام میں مچھر نظر ہی نہیں آتا، ان دنوں میں نظر نہیں آتا۔ 6 گھنٹے 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں 6-7 گھنٹے تک صرف دعا کرنی ہے۔ فائدہ اس کا عقلی طور پر، اگر دعا وہاں کی بجائے ہوٹل یہاں اس پنکھا لگا ہوا ہے، پمکنے لگے ہوئے، یہاں کر لے، وہاں اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں جانا ہے تمہیں، اور وہاں دعائیں کرنی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعائیں کی ہیں، اور کتنی دعائیں کی ہیں؟ 6 گھنٹے تک کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اور ہم اپنے آقا کا کتنا لحاظ کرتے ہیں، کتنا خیال کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں جانا ہے، اور وہاں جا کر دعائیں مانگنی ہے۔ پھر واپسی پر صبح جس وقت بھی پہنچ جائیں، مغرب کے وقت میں پہنچ جائیں، عشاء کے وقت میں پہنچ جائیں، صبح سورج نکلنے تک مزدلفہ میں رہنا ہے۔ وہاں موٹی موٹی ریت اور چھوٹے چھوٹے سنگریزے ہیں، پتھر ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی خیمہ نہیں ہوتا، کھلے آسمان کے نیچے۔ ان دنوں میں بھی، سردیوں میں بھی، سردیوں میں اتنی سخت سردی ہوتی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، اور گرمیوں میں اتنی گرمی ہوتی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔
بہرحال یہ عقلی طور پر کوئی چیز نظر نہیں آتی. ایک تو چیز یہ ہے. دوسری ہے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنے لخت جگر کو، جہاں میں نے عرض کیا بیت اللہ سے وہ پلر اتنی دور تک بیٹے کو لٹایا. لٹانے کے بعد اب جو کھجوریں تھی تھوڑی سی، مشکیزے میں پانی تھا ختم. اب وہاں مکہ کی گرمی اتنی آج بھی، اور پہاڑ تپتے ہیں، اور دو اونچے اونچے پہاڑ، ایک بالکل قریب صفا اور دوسرا تھوڑا فاصلے پہ مروہ، اور حضرت ہاجرہ صفا پہ جاتی ہیں. کوئی نظر آئے، جہاں تک نظر جاتی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. پھر نیچے اترتی ہیں، جب بالکل نشیب میں اگلے ٹیلے اور اس دونوں پہاڑوں کے درمیان کا جو نشیب آتا، وہاں صفا کے قریب ہے، مروہ سے تھوڑا سا بعید ہے، وہاں آتی ہیں تو تھوڑا تیز بچہ نظر نہیں آتا، تھوڑا تیز دوڑتی ہیں. اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ وہاں مرد عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، اگر وہ دوڑیں گی نہیں، نہ ان کا عمرہ ہوگا نہ ان کا حج ہوگا. اور پھر وہاں مردوں نے دوڑنا ہے، عورتوں نے نہیں دوڑنا. وہاں عورتیں مردوں سے زیادہ دوڑتی ہیں. ایک دفعہ ہم وہاں، اس کو آج کل وہاں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو وہاں جب ہم پہنچے تو ایک خاتون دوڑنے لگی، تو ہمارے ساتھ حضرت قاری صاحب دعوت برکات ملا علیہ فرمانے، آپا جی مردوں نے دوڑنا ہوتا ہے عورتوں نے. بڑا مولوی، حاجرہ دوڑیاں سی کہ ابراہیم دوڑے سی. مسئلے بھی بتاتی ہیں خواتین، مسئلے بھی بتاتی ہیں. بڑا مولوی کون دوڑیاں سی. حالانکہ وہاں عورتوں کو حکم نہیں ہے، اب بھی نہیں حکم، اس وقت بھی، اس وقت سے اب تک نہیں ہے. اور جب آگے ٹیلے پہ پہنچتی ہیں، بچہ نظر آ رہا ہے، ارد گرد سارے دیکھتی ہیں، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو گاہے گاہے بیٹے کو بھی دیکھتی. اور جب وہاں سے مروہ سے واپس آ کے بیٹے کو دیکھا تو جہاں لیٹا ہوا، اس کی ایڑیاں رگڑنے سے وہاں سے اللہ جل جلالہ نے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا. اور عبرانی زبان میں اس کے ارد گرد انہوں نے چھوٹے چھوٹے سنگریزے پتھر رکھنے شروع کیے، اور اس کو کہا، عبرانی زبان میں کہتے ہیں زم زم، رک جا رک جا. تو وہ ارد گرد چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے، اور وہ ایک تالاب سا بن گیا. اور وہاں ایڑیاں اسماعیل علیہ السلام کی رگڑنے سے جو پانی کا چشمہ جاری ہوا، اس پانی کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے وہاں آبادی، اور پھر کتنی آبادی کہ وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم آئے. انہوں نے دیکھا یہاں اسماعیل علیہ السلام کی شادی وہاں ہوئی، اور وہ وہیں رہے، اور ان کی نسلیں چلتی رہیں، اور انہی کی نسل سے پھر میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اسی مکہ بلد امین کے اندر پیدا فرمایا. اور وہ کنواں جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جو چشمہ جاری ہوا، کتنا بابرکت ہے اس وقت بھی، اس وقت سے لے کر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس سے بابرکت پانی دنیا میں، آخرت میں، جنت میں کوئی نہیں ہے، جنت میں بھی نہیں ہے. اس سے بابرکت پانی جنت میں بھی نہیں ہے. اگر جنت میں ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ 4 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، اس کے بعد 53 سال کی عمر میں 4 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا آپریشن ہوا ہے. اور اس آپریشن کے بعد جو قلب کو نکالا ہے، اور اس کے اندر جو آسمان سے، جنت سے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام جو مختلف قسم کے معرفت کے خزانے لے کے آئے، وہ قلب مبارک میں رکھے گئے. اور قلب مبارک کو دھونے کے لیے زمزم یہیں سے لیا گیا، زمزم یہاں سے لیا گیا. اور وہ زمزم کا کنواں اب بھی موجود ہے. میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ 1998 میں 99 میں، اور اس وقت وہ نیچے تک جایا جا سکتا تھا، اور
الحمدللہ کنویں پر پہنچتے تھے، اب بھی وہاں صفائی والے پہنچتے ہیں۔ اور پچھلے سفر میں الحمدللہ ہمیں ایک اتنی سی شیشی، وہاں جو ڈائریکٹ کنویں سے پانی نکلتا ہے اس میں سے ایک شیشی ہمیں ملی، تو اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں، وہ پائپوں سے اور کیمیکل سے پاک، اور جو فلٹریشن اور ساری چیزیں ان سے بھی پاک، وہ اس کا ذائقہ وہ جو ہم یہاں لا کے یا وہاں جا کے وہ پیتے ہیں وہ اور چیز ہے، وہ فلٹر ہو کے اس میں مختلف قسم کی وہ کیمیکل ڈال کے پھر وہ فلٹر کر کے پھر پیش کرتے ہیں۔ تو لیکن جو ڈائریکٹ کنویں سے نکلتا ہے اس جیسا پانی، اس جیسا ذائقہ آج بھی دنیا میں کسی پانی کا نہیں ہے۔ الحمدللہ کنویں پہ 2 دفعہ حاجی صاحب کے ساتھ اس وقت کنواں کھلا تھا، نیچے دو سیڑھیاں جاتی تھی، مرد بھی جاتے تھے عورتیں بھی جاتی تھیں، جا کے وہاں اندر کنویں کے اندر جھانک بھی سکتے تھے، دیکھا ہم نے، اندر جھانک کے بھی دیکھا۔ اور ابھی جو پچھلے چند سالوں میں صفا اور مروہ کی توسیع ہوئی ہے، اس میں جب انہوں نے نیچے کھدائی کی ہے تو ادھر سے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ سے بڑی تیزی کے ساتھ پانی آ رہا تھا، انہوں نے وہاں اس کو بند کیا تو زمزم کے کنویں میں پانی آنا بند ہو، پھر انہوں نے جلدی جلدی کھولا ہے۔ اور وہ کتنا زمزم آتا ہے، کتنے بیرل روزانہ نکلتے ہیں۔ یہاں مکہ بیت اللہ شریف سے لے کر خدائی ایک علاقہ ہے، وہاں زمزم تقسیم ہوتا ہے، وہاں بھی میں اس سفر میں الحمدللہ وہاں خدائی میں میں وہاں گیا تو مجھے اس نے کہا کہ اپنا پاسپورٹ، میں نے پاسپورٹ دے دیا، پھر اس نے کہا کہ اپنا ویزا، میں نے ویزا پیش کر دیا، پھر میں نے پیسے دیے، پیسے نہیں لیے، اور مجھے وہ اس نے پرچی نکال کے دی، میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہاں جانا، اگلے جانب جا کے میں نے وہ پرچی ایسے لگائی تو ایک اتنی ساری بوتل ٹھک کر کے نکلی، میں لے کے آ گیا آرام سے۔ تو 8 کلومیٹر دور کھدائی ہے وہاں سے، تو وہاں تک وہ الحمدللہ زمزم پورے مکہ مکرمہ نہیں، مدینہ شریف میں کہاں کہاں زمزم، جہاں اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہاجرین انصار جمع تھے ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر، کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک مہاجرین میں سے ہوگا، اس ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر اس وقت ایک تالاب بنا ہوا ہے، وہاں زمزم ٹینکوں کے ذریعے سے مدینہ شریف میں آتا ہے، وہاں سے پھر پوری مسجد نبوی میں، اور وہاں سے پھر جہاں جہاں اللہ چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، تو اس میں آخری چیز ایک کہہ دوں، ٹائم تو بہت ہو گیا، معذرت کے ساتھ ایک چیز مجھے کہنی ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں میں نے کہی ہیں، ان چیزوں کا ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ اور یہاں رہتے ہوئے اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے، اس مسجد میں کوئی کام کرنا ہے، مثلا ابھی اقامت کہیں گے، اقامت کہنے والے کو اقامت کہنی نہ آتی ہو، سیکھ کے کہنی چاہیے، سیکھے گا کہے گا، اذان سیکھے گا کہے گا۔ بلکہ میں پچھلے ہفتے ایک مسجد میں نماز پڑھی فیصل آباد میں، وہاں ایک میرے بالکل ساتھ، ان کی عمر 85 سال کی تھی، تو انہوں نے ایک لفظ نہ اقامت میں شریعت کے خلاف کہا۔ میں نے جب نماز ہو گئی بعد میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت ایسے ایسے، کہنے لگے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں اور مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے یہاں ایک امام ہوتے تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے اس مسجد میں کہ جس نے اذان کہنی ہے، جس نے اقامت کہنی ہے، جس نے کوئی چیز بھی پہلے مجھے سنائے۔ اور میں نے دیکھا حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کو ملتان میں دیکھا، لاہور میں دیکھا، دونوں جگہ میں نے ان کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی سارے ان کے بیانات سنے۔ تو وہ ہر مدرسے میں جا کے اذان اقامت سنا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اگر اس طرح کہو گے تو ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کہو گے تو گناہ ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر چیز، حج بھی، نماز بھی، اذان بھی، اقامت بھی، ہر چیز سیکھ کے کرنی ہے، اور کریں گے سیکھ کے، آج سے ارادہ کر لیں کہ ہم نے یہ انشاءاللہ سیکھ کے کرنا ہے، تو انشاءاللہ
جو پچھلی چیزیں ہیں ان کا اللہ پاک اجبار فرما دیں گے. وہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلے جمعے میں عرض کروں گا کہ اللہ جل جلالہ کیسے اجبار فرماتے ہیں اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. اللہ مجھے آپ کو پوری امت مسلمان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ پر عمل کی اپنے شان نشان توفیق میں رحمت فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.